حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش جس چرچ میں ہوئی وہ قدامت پسند یونانی عیسائیوں کا گرجا ہے جو بیت اللحم میں واقع ہے۔ یہ مقدس مقام جس میں سب سے نمایاں چیز یہ مقدس گرجا ہے گروٹو کے نام سے مشہور ہے۔ روایتی طور پر یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ اس غار کے اوپر واقع ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کا مقام ولادت ہے۔ گرجے کے سامنے واقع وسیع اور پختہ صحن پالنے یعنی مسیح علیہ السلام کے جھولے کا آنگن ہے۔ کرسمس کی شام کو لوگ اکٹھے ہو کر کرسمس کے نغمات نصف شب کی عبادت سے پہلے تک گاتے رہتے ہیں۔ یہ پیدائش مسیح کا اصل یونانی گرجا ہے۔ اس میں داخلے کے لیے ایک بہت کم اونچے دروازے سے گزرنا پڑتا ہے جسے در عاجزی کہتے ہیں۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا مجھے ایک تحریر نظر آئی، لکھا تھا جب تم ان دروازوں سے اندر داخل ہوگے تو تم ایک مقدس شخص بن جاؤ گے، اگر تم مقدس ہو تو مقدس تر ہو جاؤ گے۔ یہ گرجا یروشلم کی قدامت پسند عیسائی تنظیم کے زیر انتظام ہے۔ اس کی تعمیر بالکل ایک قدیم یونانی گرجے کے انداز میں کی گئی ہے۔ مشرقی سرے پر جہاں مقدس مقامات واقع ہیں 5 راہداریاں اور ایک ڈیوڑی ہے۔ چرچ کے پہلو کی دیواریں جو اب خاصی خستہ حالت میں ہیں سنہری منبت کاری سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ گرجے کے نئے فرش میں ایک خفیہ دروازہ ہے جسے منبت کاری کے بنے اصل فرش تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کھولا جاتا ہے۔ گرجے کی پوری عمارت میں شمعیں ایک نہایت پیچیدہ لیکن باقاعدہ ترتیب سے لگائی گئی ہیں۔ مقام مقدس کے دونوں اطراف واقع زینے بل کھاتی سیڑھیوں کے ذریعے نیچے گروٹو کے مقام تک لے جاتے ہیں۔ گروٹو وہ زیر زمین غار ہے جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت واقع ہوئی۔ اس مقام کو ایک خانقاہ بنا دیا گیا ہے۔ اصل مقام ولادت کی نشاندہی کے لیے اس پر ایک قربان گاہ بنا دی گئی ہے جس کے سنگ مرمر کے فرش کو 14 نقرئی نوکیلے ستاروں سے مزین کیا گیا ہے اور ارد گرد نقرئی شمعیں لگا دی گئی ہیں۔ اس قربان گاہ کو کسی خاص فرقے سے منسوب نہیں کیا جاتا۔ گروٹو میں ایک اور قربان گاہ اس مقام کی نشاندہی کے لیے بھی بنائی گئی ہے جہاں حضرت مریم علیہ السلام نے نومولود بچے یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو پالنے میں لٹایا تھا۔ اس جگہ سے ملحقہ سینٹ کیتھرین چرچ قدامت پسند رومی چرچ ہے۔ یہ قرون وسطیٰ کے نسبتاً جدید طرز تعمیر کا حامل تھا اور اس میں مزید جدت بھی لائی گئی ہے۔ اس چرچ میں یروشلم کے لاطینی مذہبی پیشوا کرسمس کے موقع پر نصف شب کی عبادت کا اہتمام و انعقاد کرتے تھے۔ حال ہی میں حضرت مسیح علیہ السلام کے جدہ اعلیٰ سام کے شجرہ نسب کی تصویر سینٹ کیتھرین چرچ میں نصب کی گئی ہے جو 16ویں پاپائے اعظم نے مقدس سرزمین کے حالیہ دورے کے موقع پر تحفے میں دی تھی۔ 4 فٹ چوڑی اور 4.25 فٹ لمبی یہ تصویر جس میں ایک زیتون کا درخت سام کے شجرہ نسب کے علامت کے طور پر دکھایا گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جناب جوزف تک حضرت مسیح علیہ السلام کے شجرہ نسب کا مکمل تفصیلی متن ہے جس میں انجیل مقدس سے لی گئی کچھ تصاویر کا حوالہ بھی شامل ہے۔ تصویر کے بالائی حصے میں حضرت مسیح علیہ السلام ایک بادشاہ کی طرح دکھائے گئے ہیں جو بازو پھیلائے زمین پر خیر و برکت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اس احاطے میں مختلف اہم واقعات کی یاد میں کئی چھوٹے چھوٹے یادگاری مقامات بنائے گئے ہیں۔ ایک مقام سینٹ جوزف سے منسوب ہے۔ یہ اس واقعے کی یاد میں بنایا گیا ہے جب ایک فرشتے نے ظاہر ہو کر انہیں مصر چلے جانے کا حکم دیا۔ مقام معصومین ان کم سن بچوں کی یاد میں بنایا گیا ہے جو ہیرڈ کے حکم پر قتل کر دیے گئے تھے، جبکہ سینٹ جیروم کا مقام اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سینٹ جیروم نے انجیل مقدس کا ترجمہ لاطینی زبان میں کیا تھا۔ گزرتے سالوں کے دوران احاطے میں توسیع ہوتی رہی اور آج یہ کم و بیش 12,000 مربع میٹر علاقے پر واقع ہے۔ اس کی علاقائی اور ثقافتی تاریخ اسے عیسائی اور مسلمان دونوں عقیدوں کے لیے نمایاں مذہبی اہمیت عطا کرتی ہے۔